بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شالیمار چاول آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ میڈ ان انڈیا ہے اور سعودی عربیہ میں سیل ہو رہا ہے اس وقت۔ سعودی عربیہ میں بہت ساری چیزیں انڈیا کی سیل ہوتی ہیں۔ آپ شاپنگ مال میں چلے جائیں، مختلف برانڈز آپ کو تقریباً گروسری آئٹم، گارمنٹس آئٹم، یہ ساری چیزیں آپ کو انڈیا کی دیکھنے میں ملیں گی۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ساتھ ساتھ بات بھی کرتا ہوں آپ سے، اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا ہوگا۔ یہ دیکھیے، یہ سبزیوں کا سٹال ہے، اس میں مختلف سبزیاں ہیں، آلو وغیرہ، اروی وغیرہ، ادرک وغیرہ، لہسن، یہ ساری چیزیں سعودی عربیہ جو ہے انڈیا سے منگوا رہا ہے بڑی تعداد میں۔ اور کچھ فروٹس ہیں وہ بھی سعودی عربیہ انڈیا سے ہی منگواتا ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پہلے آپ گارمنٹس کا سٹال دیکھیں، یہ گارمنٹس کی چیزیں ہیں، پینٹ شرٹ وغیرہ، جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں سعودی عربیہ انڈیا سے منگوا رہا ہے۔ یہ میں ٹیگ پکڑ کے آپ کو دکھا رہا ہوں، میڈ ان انڈیا لکھا ہوا ہے اور سعودی ریال میں اس کے ریٹس لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، انار جو ہے یہ بھی میڈ ان انڈیا ہے اور یہ بھی سعودی عربیہ انڈیا سے ہی منگوا رہا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے، جتنے بھی آپ شاپنگ مال میں چلے جائیں سعودی عربیہ کے اندر، جتنی گروسری آئٹمز ہیں کچن سے ریلیٹڈ اور دوسری جو چیزیں ہیں، سعودی عربیہ جو ہے وہ انڈیا سے منگواتا ہے۔ یہ دیکھیں، بچوں کے کپڑے ہیں، پوری ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے، میڈ ان انڈیا، میڈ ان انڈیا لکھا ہوا ہے۔ یا آپ کو میڈ ان بنگلہ دیش ملے گا، میڈ ان چائنا، یا پھر میڈ ان انڈیا۔ تین کنٹریوں سے یہ جو کپڑے جو ہیں سعودی عربیہ میں منگوائے جاتے ہیں اور سیل ہوتے ہیں۔ آج ہماری جو صنعتیں ہیں ہمارے سیاستدانوں کی وجہ سے بند ہوئی پڑی ہیں، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 85.24 بلین انڈین روپی میں مئی 2023 میں انڈیا نے اپنی جو ایکسپورٹس کی ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ 85.24 بلین انڈین روپی میں، اتنے کی چیزیں بیچی ہیں انڈیا نے صرف اور صرف سعودی عربیہ کو۔ آج آپ دیکھیں، اگر انڈیا کا بول بالا ہے، اگر آج اس کی رسپیکٹ ہے، تو اس کی بڑی وجہ اس کی ایکسپورٹس ہیں، اس کی خودداری ہے۔ ہمارے حکمران، سیاستدان جب بھی سعودی عربیہ میں آئے ہیں، انہوں نے آگے ہاتھ ہی پھیلایا ہے۔ اگر ہمارے سیاستدانوں نے کٹورا توڑ کر ایکسپورٹس کی طرف دھیان دیا ہوتا، ہماری جو مین پاور، جو ہمارا لیبر طبقہ ہے، ان کو روزگار بھی ملتا، پاکستان کے زر مبادلہ میں بھی اضافہ ہوتا اور پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا۔ آج ہمارے ہاں جو مسائل ہیں ان کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں گلف کنٹری کے ساتھ، دنیا کے ساتھ، ان کو بڑھایا جائے، خارجہ پالیسی اچھی کی جائے۔ اگر خارجہ پالیسی اچھی نہیں ہوگی تو ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ جتنا مرضی ہم رونا رو لیں، جب تک کسی ملک کی ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوتا وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ آج اگر دنیا کے طاقتور ترین ممالک انڈیا میں موجود ہیں G20 کی صورت میں، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انڈیا نے ہاتھ پھیلانے کی بجائے انہوں نے کٹورا توڑا اور دنیا پر ڈپینڈ ہونے کی بجائے انہوں نے خودداری سے کام لیا۔ آج ہمارے سیاستدانوں کو ایک ہو کر، ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر سوچنا ہوگا کہ پاکستان پہلے ہے یا ان کے اپنے ذاتی مفادات۔ اگر یہ چیز ہمارے سیاستدانوں کے ذہن نشین ہو جاتی ہے تو پاکستان کو ترقی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اپنے مفادات کو پس پش ڈال کر صرف اور صرف پاکستان کا سوچیں۔ پاکستان کا وجود ہوگا تو آپ کی سیاست بھی چمکے گی اور آپ کو کھانے کو بھی مل جائے گا۔ اگر پاکستانی خدا نخواستہ نہیں رہا تو پاکستان سے آپ کیا کھائیں گے؟ آپ باہر کیا بھیجیں گے؟ پہلے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیں، پھر آپ جتنا چاہے کھائیں، عوام کو کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک گھر کے پاس پہلے ہی اس کا صفایا ہو چکا ہے، مزید اس میں سکت ہی نہیں رہی آپ لوگوں کی عیاشیوں کا بوجھ اٹھانے کی، تو آپ کیسے اس بھوکے ننگے ملک سے مزید کھا سکتے ہیں؟ پاکستان ترقی کر رہا ہوگا، ترقی کی صف میں کھڑا ہوگا، تو آپ مزید جتنا چاہیں لوٹنا چاہیں، پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خدا را پاکستان کا سوچیں، پاکستان کی عوام کا سوچیں۔ ساری کی ساری امیدیں، ساری کی ساری نظریں پاکستان کے سیاستدانوں کے اوپر ہیں۔ جب تک وہ اپنا پازیٹیو کردار نہیں ادا کریں گے، پاکستان کبھی بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو ہی نہیں سکتا۔